قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیا خیر من الید السفلی او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم و احتشام اہلیان علاقہ اور مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان لوگوں کا اپنے اوپر احسان مانیں جو لوگ اس طرح کی محافل سجانے میں ذریعہ بنتے ہیں۔ رمضان بھی ہو، اللہ کا گھر بھی ہو، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کا بیان ہو، تو پھر کیا ہی کہنے، کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ اور ہم آئے ہی تو رحمتیں لوٹنے ہیں۔ یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی بارگاہ سے لوٹنے آئے ہیں۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، میں اکثر ہی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آج کل بازاروں میں جائیں نا تو سیل لگی ہے، بھئی 5,000 کا سوٹ 3,000 کا ملے گا، 5,000 کا سوٹ 2,000 کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر نظام یہ ہوتا ہے، یہاں پر نظام کیا ہے، تو ایک نیکی کر، اس کے بدلے میں تجھے 700 گنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ نے بھی سیل لگائی ہے، لوٹ سیل میلہ چل رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو نیکیوں کا بہار کا موسم کہا ہے، یہ فصل بہار ہے۔ اور گزشتہ سال بھی یہ درس قرآن کا نظام ہوا تھا جی، الحمدللہ۔ میرے بھائی ثنا خان مصطفیٰ جناب ذوالفقار علی حیدری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے سال بھی یہ اہتمام ہوا، اور اس سال بھی الحمدللہ۔ اور میں دل و جان سے یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید وسعتیں عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن سمجھیں، نبی کا فرمان سمجھیں، نبی کا دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آیت بینہ میں نے پڑھی ہے، اسی جو ٹاپک میرے ذمے ہے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ کچھ 2-4 باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار۔ رب کہتا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل رات کے وقت، والنہار دن کے وقت، سرًا چھپ کے، وعلانیہ اور سب کے سامنے۔ 4 طریقے بتائے ہیں، راتوں کو خرچ کریں، دن کو خرچ کریں، چھپ کے خرچ کریں، سب کے سامنے، سب لوگوں کو بتا کے خرچ کریں۔ اللہ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، یہ جو انہوں نے رات کو دن کو چھپ کر اعلانیہ جو پیسہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، دے دیا، رب فرماتا ہے پریشان نہ ہونا۔ بظاہر تو یہ سمجھتے ہو کہ میری تجوری سے یا میری جیب سے یا میرے بینک سے وہ پیسہ نکل گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو خرچ تو کر دے، تجھے میں دنیا میں بھی صلہ عطا فرماؤں گا، تجھے آخرت میں بھی صلہ عطا فرما دوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ نہ دنیا میں پریشانی ہوگی، نہ آخرت میں پریشانی ہوگی۔ دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے نا، مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کبھی صدقات واجبہ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی صدقات نافلہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ صدقات واجبہ جن کو ہم زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں، فطرانے کا نام دیتے ہیں، اور صدقات نافلہ کیا ہوتے ہیں، کسی غریب کی خدمت کر دی، اللہ کے گھر کو دے دیا، کسی مدرسے کو دے دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، یہ ہے صدقات نافلہ۔ اور رب پتہ کیا کہتا ہے،
اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو، مجھے قرضہ دو، حالانکہ وہ تو کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، میں ہر چیز کا مالک ہوں، سب کو بادشاہیاں میں دینے والا ہوں، ہر چیز میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں جیسے چاہوں جو چاہوں جس طرح چاہوں جب چاہوں عطا کر دوں۔ پھر کہتا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار، وہ تیرے رب کی شان تو یہ ہے، تیرا رب جس کو چاہے اور جس طرح چاہے اپنی مرضی سے پیدا فرما دیتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، بھئی اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ دو۔ یا اللہ تجھے قرضہ کس چیز کا، تو تو سب کا مالک ہے، تو تو سب کو عطا کرنے والا ہے، سب کو نوازنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، تو مالک تجھے کیسا قرضہ دیں؟ تو مالک کہتا ہے، رب کہتا ہے میرے ساتھ قرضہ تمہارا یہ ہوگا، میرے بندے کو تو دے دے نا، میرے بندے کی خدمت کر دے، غریبوں کی خدمت کر دے، اللہ کے گھر پہ لگا دے، کسی مدرسے پہ لگا دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، یہ تمہارا میری طرف قرضہ آ گیا، یاد رکھنا تو مجھے ایک دے رہا ہے، میں بدلے میں تجھے 700 گنا عطا فرما دوں گا۔ یہ میرے رب کا قانون ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، چلتے چلتے بات ضمناً ذہن میں آ گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑا نا مدینے کے اندر، نہ فصلیں، نہ کھیتیاں، نہ گندم، نہ چاول، نہ پانی، نہ سبزہ، لوگ حیران و پریشان ہیں اب کیا کریں، کیا کھائیں، کیا پئیں، کہاں سے لائیں، کدھر سے لائیں، کیسے لائیں۔ اب ایسے دور میں ذخیرہ اندوز، پاکستان میں بھی بڑے ہیں ذخیرہ اندوز، دنیا مری نا باٹے سے، ایک ایک توڑا لینے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ آپ لوگوں کی وساطت سے میں یہ گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا، 2500 کا ایک توڑا دیتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو جی ہم شناختی کارڈ پہ آٹا فری دیں گے، وہ فری نہ دو، یہی توڑا لوگوں کو 500 میں دے دو نا، کم از کم ہر بندہ لے تو سکے۔ کتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں ایک توڑا لینے کے لیے، پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس دور میں بھی ذخیرہ اندوز تھے، جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سرمایہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اس پیسے سے میں چیز خریدوں گا، جب مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہوگا تو میں منڈی میں پھینکوں گا، زیادہ منافع حاصل ہو۔ تو ذخیرہ اندوزوں نے گندم لے کے مدینے میں آ گئے۔ تاجدار سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی داماد رسول خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین، سب کہہ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جتنے تاجر آئے نا انفاق فی سبیل اللہ، دیکھیں کیسے ہوتا ہے، جتنے تاجر آئے نا بھائی میرے ساتھ سودا کرو، میں مال خریدتا ہوں، حضرت عثمان نے سارا مال خرید لیا، ساری گندم خرید لی۔ ساری گندم خریدنے کے بعد نا جناب عثمان غنی مسجد نبوی میں آئے، ڈھیر لگا دیا، اعلان کر دیا آؤ نبی کے غلاموں آؤ، جتنی جس کو ضرورت ہے عثمان بانٹ رہا ہے، نبی کا صدقہ بانٹ رہا ہے، اٹھا کے لے جاؤ، کوئی قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی پیسہ دینے کی ضرورت۔ اب وہ جو تاجر تھے، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے تھے، وہ عثمان کے پاس آئے، کہنے لگے عثمان ہمارا کاروبار تباہ کر دیا تم نے، ہم تو زیادہ منافع کمانے آئے تھے، اس طرح کرو ہم سے ہی خریدا ہے ہمیں ہی بیچ دو، 2 گنا منافع دیتے ہیں۔ جناب عثمان مسکرائے، فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں 3 گنا دیتے ہیں، فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا دیتے ہیں، فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان ہے کہ بھئی وہ کون سا تاجر ہے جو 2 گنا 3 گنا 4 گنا سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے۔ کہنے لگے عثمان تمہیں کتنا منافع مل رہا ہے؟ تو جناب عثمان غنی نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں عثمان کی جان ہے، میرا رب مجھے 70 گنا منافع عطا فرما رہا ہے۔ تو جس کو 70 گنا مل رہا ہو وہ 2 گنا 4 گنا لیتا ہے؟
انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے، اللہ سے سودا کرو۔ اچھا پھر دیکھیں ایک اور بات، آپ میں سے ہر طبقہ کے، ہر شعبہ کے لوگ ہیں، ملازمت پیشہ لوگ بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ کیا بھی کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ بزنس کرے، کاروبار کرے اور 5,000 روپیہ خرچ کرے اور کہے جی میں 5,000 کے بدلے میں 4,000 بھی مل جائے تو میں لے لوں گا؟ گھاٹے کا سودا، بولو بولو، گھاٹے کا سودا۔ ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ 5,000 لایا تو مینوں 8 لبے، 10 لبے، پھر وہ کاروبار کرتا ہے۔ یار یہ سوچیں ذرا، ہم دنیا میں 5,000 لگا کے تو 3,000 منافع ملتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے 3,000 منافع مل گیا ہے۔ تو وہ رب تو کہتا ہے کہ بندے تو کوشش کر، میں تجھے 1 کے بدلے میں 700 گنا منافع عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ کے ساتھ کاروبار کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ بزنس کیوں نہیں؟ امام الانبیاء کی حدیث پاک سنیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ، دنیا میں جو، یہ حدیث پلے باندھ کے لے جائیں زندگی کے لیے اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا، حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں کسی غریب کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ وہ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، وہ تو ہاتھوں سے بری اور مبرہ ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاکیزہ ہے، لیکن یہ جو کہا کہ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندہ ہو اور اللہ کا ہاتھ بن جائے، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے اور سنو، یہ تڑپ جاؤ گے یہ جملہ سن کے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میرا رب اپنے کرم کے، اپنی رحمت کے اتنے چھٹے مارتا ہے کہ اپنے کرم کو کبھی روکتا نہیں ہے، اپنی رحمت کو کبھی روکتا نہیں ہے، بندہ اس کو مانے یا نہ مانے، اس کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، اس کو یاد کرے یا نہ کرے، رب بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہی بندہ کسی بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو رب کی جو صفت ہوتی ہے عطا کرنے کی، وہی صفت بندے میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رب کی صفت اختیار کرتا ہے تو میں محمد کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے بندے کو اللہ اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، میرے بھائی آج ہم بہت دور ہیں اس کام سے، آج ہم بہت دور ہیں اس کام سے، آج اکٹھا کرنے میں لگے ہیں، سارے اکٹھا سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، رب پوچھے گا فلاں وقت میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، ذرا آپ خود بتائیں کیا رب کھانا کھاتا ہے؟ کیوں جی، اللہ کھانا پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب پھر فرمائے گا فلاں وقت میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، فلاں وقت میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ فرمان رسول سنا نا تو ہم کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا بھائی حال یہ ہے، ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، ایک رج کے کھاتا ہے، دوسرے کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس کھانا ہے وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے بچوں نے، میرے بھتیجوں نے آج کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، یہ عید کی خوشیاں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ خریدا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میں فلاں وقت بھوکا تھا
تو نے مجھے کھلایا نہیں، فلاں وقت پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، فلاں وقت میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ رب کیسے بھوکا، رب کیسے پیاسا اور رب کیسے ننگا ہے؟ حضرات صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، رب جب کوئی ضرورت مند بندہ کسی کے پاس آ کے کہتا ہے نا مجھے کھانا دو، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس سے سوال کیا جاتا ہے، وہ دھتکار دیتا ہے نا، تو رب کہتا ہے کہ میں فلاں وقت تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں فلاں وقت تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور میرے بھائی اپنے دائیں بائیں نظر تو دوڑائیں، اپنے سجے کھبے ویکھو تو صحیح۔ اور آج کا جو یہ وقت جا رہا ہے نا، اس وقت یہ بڑا شدت کا وقت ہے، یہ بڑا شدت کا وقت ہے۔ خدا قسم وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جن کو اللہ پیٹ بھر کھانا دیتا ہے، جن کو اللہ پیٹ بھر عزت کی روٹی دیتا ہے۔ بڑے ماں کے لال سڑکوں پہ رولتے نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پہ ذلیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، صرف ایک روٹی کی خاطر، صرف اس روٹی کی خاطر۔ اللہ فرماتا ہے، رب کہتا ہے بندے تیری نشانی، تو مومن ہے نا، مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ 5 نشانیاں اللہ نے مومن ہونے کی گنوائی ہیں، شروع میں ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راستے میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اے محمد جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اور جو آپ پر نازل ہوئیں تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان اور یقین بھی رکھتے ہیں۔ میرے بھائی سوچنا پڑے گا اپنی زندگی میں، جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ محدثین اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ اوپر والا ہاتھ ہے، یہ نیچے والا ہاتھ ہے، مطلب لینے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا جو دینے والا ہاتھ ہے نا وہ لینے والے ہاتھ سے کئی درجہ بہتر ہے، کئی درجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، دور موسیٰ تھا، میاں بیوی ہیں، غربت کا عالم ہے، کھانا میسر نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو کئی دن کھانا نہیں ملتا۔ اللہ کے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، دونوں میاں بیوی حضرت کلیم کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگے اللہ کے کلیم پیغمبر ایک وقت ملتا ہے، کئی دن کھانا نہیں ملتا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کوئی ٹور پہ جا رہے ہو، اللہ سے بات کرنا، ہماری سفارش کرنا کہ ہماری قسمت کا جو کھانا ہے نا وہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ دے لے، کم از کم ایک مرتبہ کے رج کے کھا لیں گے نا، سارا ہماری قسمت کا ایک ہی مرتبہ مل جائے، ایک مرتبہ تو کھا لے، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اچھا چلیں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی اسی سے جوڑتا جاتا ہوں۔ یہ بڑیلہ شریف کی بات کر رہے تھے، یا آستانوں پہ چلے جائیں، بڑیلہ شریف کے آستانے پہ آپ کو یہ بڑی واضح بات نظر آئے گی، کتنے لوگ آ رہے ہیں روزانہ، کتنے آ رہے ہیں اور کتنے کھا رہے ہیں، لیکن کبھی لنگر ختم۔ ایک دن ایک صوفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صوفیاء کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے نا، تو صوفی صاحب نا درویش تھے، بات ہوگی بڑیلہ شریف کی، اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں،
پتہ بڑیلے والا اپنے کولوں کھواندا ہے۔ اب یہ بات ہمیں بھی بڑی محسوس ہوئی، بڑیلے والا اپنے کولوں کھواندا ہے، جی کیا مطلب؟ کیا نہیں، اصل وچ بڑیلے والے او دے راہ چ ونڈیا ہے، جدو او دے راہ چ ونڈیا نا، انہیں دتا، انہیں پھر ونڈیا، انہیں پھر دتا، انہیں پھر ونڈیا، انہیں پھر دتا، وہ سرکل بن گیا، ادھروں ونڈی جا رہا ہے، ادھروں آئی جا رہا ہے، ادھروں ونڈی جا رہا ہے، ادھروں آئی جا رہا ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے گھر میں نا ایک پرونا آ گیا، اب پرونا آیا تو خادم کو بولا بھئی کچھ ہے تو پکاؤ، انہوں نے کہا جی مٹی خالی، بس 2 روٹیاں نے، 2 روٹیاں نے، انہوں نے کہا پکا کے ونڈ دے، پکا کے کسی غریب کو دے دے۔ اب خادم بڑا حیران کہ جی مہمان بوئے پہ بیٹھا ہے اور کیا رہی ہے کہ روٹی پکا اور تقسیم کر دے۔ خادم بڑا پریشان ہوا کہ جی معاملہ کو سمجھ نہیں آیا، تمہیں جو کہا ہے کر دے بس۔ اس نے روٹی پکائی اور بانٹ دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، جی کون؟ جی روٹی لے کے آیا ہوں۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ جی 2۔ فرمایا یہ ساڈیاں نہیں، لے جا، یہ ساڈیاں نہیں، لے جا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، جی کھانا لے کے آیا ہوں۔ کیا ہے؟ جی روٹی۔ کتنیاں؟ 4۔ یہ بھی ساڈیاں نہیں، لے جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پھر دروازہ، جی کون؟ جی کھانا لے کے آئے ہوں۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ جی 6۔ فرمایا یہ بھی ساڈیاں نہیں، لے جا۔ پھر دروازہ دستک ہوئی، جی کون؟ جی کھانا لے کے آیا ہوں۔ کیا ہے؟ جی روٹیاں۔ کتنی؟ کہنے لگا جی 9۔ فرمایا یہ ہماریاں، یہ لے لو، یہ ہماریاں لے لو۔ خادم نے پوچھا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مائی رابعہ بصریہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کہتا ہے میں 7 گنا عطا کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لو نا، بڑھ گئی ہیں، یہ بڑھ گئی ہیں میرے بھائی، صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے، دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ تو حضرت کلیم علیہ السلام بھی نا، وہ کہنے لگے جی ایک باری سارا لب جائے، ایک باری تے کھا لئیے نا۔ حضرت کلیم نے کہا چلے میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ کلیم تھے، رب سے راز و نیاز تھا، رب سے باتیں ہوتی تھیں۔ نبیوں کا یہی تو شان ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی استغفر اللہ معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتا، نبی کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ نبی ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت کلیم یا اللہ وہ ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ایک باری تے رج کے کھا لئیے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنا ان کی قسمت کا ہے انہوں دی پڑولی چپا دیو؟ رب کریم نے فرمایا کلیم تمہاری بات مانتے ہیں، ان کو دے دیں گے، سارا لنگر ان کی قسمت کا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کے گھر میں نہ 2 بوریاں آٹا آ گیا، گندم آ گئی یا آٹا آ گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کھانیاں تے 2 روٹیاں نے، ہر بندہ 2 ہی کھاندا ہے، اس صرف تما تے ہوس نہیں مکدا۔ حضرت حکیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ آندے تھی چلیا وہ تو جدھر نو میں جائیں تو 18 فٹ دائیں، تو جدھر نو بھی جائیں تو 18 فٹ دائیں، بیٹھا بھی 18 فٹ دائیں، کھلوتا بھی 18 فٹ دائیں، ٹردہ بھی 18 فٹ دائیں، تے مرنا ہی تے پھر بھی 18 فٹ دائیں۔ حضور ہو کس طرح؟ انہوں نے کہا 6 فٹ اچا تے 3 فٹ چوڑا تے 6 تیا، تو 18 فٹ دائیں، اے بیٹھے ہو نا، اپنا گھیر کڈ لو، اینا کی بنے گا؟ کھلوتا بندہ ہوئے تے ایڈا کی بنے گا؟ قبر بھی ایڈی کی ہوندی ہے، منجی بھی ایڈی کی ہوندی ہے۔ میں نے کہا تو ہے تے 18 فٹ دیں تے کیڑیاں چیخیاں ماردا پھرنا ہے، کتھے جوڑدا پھرنا ہے، کی کرے گا؟ ذوالقرنین اسکندر بہت ہوا تھا نا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور یاد رکھنا 2 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے مسلمانوں میں۔ ایک ذوالقرنین اسکندر، قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔
ان کے دور میں دنیا میں کوئی اور بادشاہ نہیں تھا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین کے وصال کا وقت ہوتا ہے نا تو اپنے ہاتھ کفن سے باہر ہیں، اندر کرتے ہیں پھر باہر، اندر کرتے ہیں پھر باہر، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ کسی اللہ والے نے کہا چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، اس کے ہاتھ باہر رکھیں گے، باہر رہیں گے، یہ بتا کے جانا چاہتا ہے لوگوں دنیا کا میں حکمران تھا، دیکھو جاتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کوئی ہے بندہ؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، باتیں بڑی ذہن میں آتی ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ جا رہے تھے، 2 بھرا پہ لڑن جویں اج اسی لڑنے آ، اے ٹوٹا میرا ہی تے اے میرا ہی، ایک مرلے زمین پیچھے بھرا مار چھڑنے آ سی، صرف یہ ہوس ہے، ہوس، لالچ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ جا رہے تھے، 2 بھائی پہ لڑ رہے ہیں، وہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ وہ جی اے زمین دا ٹوٹا ہے، اے آندا میری ہے تے میں آندا میری ہے، ایہی رولا ہوندا ہے نا، ایہی رولا ہوندا دنیا تے، اے آندا میری ہے تے میں آندا میری ہے۔ آپ نے فرمایا انج کرو تہاڈا فیصلہ نہ کر دئی، انہوں نے کہا جی فیصلہ ہی تے کرانا ہے۔ آپ نے فرمایا تو آندا میری ہے تے اے آندا میری ہے تے اسی زمین کولوں پوچھ لینے ہیں تو کی دی ہے، زمین کولوں پوچھ لینے ہیں تو کی دی ہے۔ انہوں نے کہا حضور زمین دسے گی، حضور زمین دسے گی؟ آپ نے اپنی کھنڈی لئی، چھڑی لئی، ڈنڈا لیا، 3 واری زمین تے ماریا، زمین تے مار کے فرمایا بھائی اے آندا ہے تو اے دی ہے، اے آندا ہے تو اے دی ہے، تو دس کی دی ہے؟ تے زمین بول کے آندی ہے بابا جی نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں بلکہ اے دو ہی میرے جے۔ ہے حقیقت کہ نہیں؟ کیوں نہیں اسی مانتے پھر؟ گل تے منن دی ہے نا، گل منن دی ہے، قبول کرن دی ہے۔ حضرت کلیم یا اللہ ایک ویلے دا مل جاوے، 2 بوریاں آ گئیاں، دونوں میاں بیوی کہنے لگے کھانی تے ایک ہی 2 روٹیاں نے، اے باقی کی کریے؟ آندا بھلیے انج کریے کہ پکا سارا دیو، اپنیاں 2 کھا کے تے باقی سارا ونڈ دیو، اعلان کر دیو بھائی آ جاؤ، بھائی آؤ لنگر لگا کھاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب انہوں نے پکایا بانٹ دیا، ہن پہلا آئیاں سن 2 بوریاں، ہن 7 ایک دیاں تے 7 ایک دیاں کنیاں ہو گئیاں، 14 بوریاں ہور آ گئیاں۔ انہیں کہا بانٹ دیو، بن گیا سرکل، بڑیلا شریف والا سرکل بن گیا، یا کسی بھی آستانے تے چلے جاؤ۔ پھر بانٹ دیا۔ وہ 6 مہینے تو بعد کیا دیکھا، بڑا محل ہے، جانور بجے نے، نوکر چاکر، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ حضرت کلیم ادھر سے گزرے، دیکھا تو حیران ہو گئے، آکھن لگے یا اللہ ایتھے اوہی بندہ سی، ایتھے اوہی بندہ سی کہ جڑا ایک ویلے دی روٹی تو تنگ سی، مولا یہ معاملہ کیے؟ پروردگار فرمایا اے میرے کلیم اس نے رب سے سودا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بزنس کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کاروبار کیا ہے۔ جب اس نے میرے ساتھ بزنس کیا ہے، یہ میری بارگاہ میں دیتا رہا، میرے رستے میں دیتا رہا، یہ مجھے میرے رستے میں دیتا رہا، میں بھر بھر کے اس کو عطا کرتا رہا۔ اور میرے بھائی تھوڑا سا نا اپنے دل کو سمجھانا پڑے گا۔ اسی تے ایڈے کھوچل ہاں، یکم رمضان ہوندا ہے نا تے بینکاں چوں اپنا پیسہ کਢا لینے ہاں، وہ زکوٰۃ نہ کٹنی پوے، وہ زکوٰۃ نہ دینی پوے۔ سن لو اللہ کے قرآن کا فرمان ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے میرے محبوب ان کو بتاؤ جو لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہو نا، کتے گھٹ نہ جائے، کتے تھوڑا نہ ہو جائے، سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن یہی مال گرم کیا جائے گا، اسی کا تپتا کولا بنایا جائے گا، اور اسی کولے سے تمہارے متھے میں داغ لگایا جائے گا، تمہاری پکھی میں داغ لگایا جائے گا، تمہاری پشت پہ داغ لگایا جائے گا، اور بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیوں سزا ہے؟ تو فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور یہ وہ مال تھا جس مال کو جمع کرتے رہے ہو،
اور اس مال کو تم نے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کیا۔ میرے بھائی، اللہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جو مال کماتے ہو نا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی مال گنجا سانپ ہوگا، گنجا سانپ جو تمہارے اوپر مسلط ہوگا اور بندے کو ڈنگ مارے گا، بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر ڈنگ مارے گا، پھر ٹکڑے ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو بندہ پوچھے گا یا اللہ مجھے کس بات کی سزا ہے، مجھے کس بات کی سزا ہے؟ تو وہ سانپ بول کے کہے گا انا کنزوں کا، وہ مالوں کا، میں تیرا وہ مال ہوں، تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو جمع کرتا رہا ہے، جسے تو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا رہا۔ میرے بھائی، یہ ماہ رمضان ہے، یہ اللہ سے سودا کرنے کے دن ہے، اللہ سے کاروبار کے دن ہے، اللہ سے بزنس کرنے کے دن ہے۔ آئیے ان دنوں میں اپنا جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، اور خاص طور پہ زکوٰۃ تو لازمی عطا کریں۔ زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، جو زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ دے لیا، دیکھیں ایک دین اسلام میں عدل ہوتا ہے اور ایک احسان ہوتا ہے۔ عدل اور احسان، عدل کا معنی ہوتا ہے کسی کو پورا پورا حق دے دینا، احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زائد بھی دینا، کسی کو ایکسٹرا بھی دینا۔ بھائی زکوٰۃ اور فطرانہ تو تمہارے اوپر لازم ہے، وہ تم نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کسی غریب کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ادارے کے لیے، رفائی کاموں کے لیے اگر تم وہ پیسہ دیتے ہو تو وہ تمہارا احسان کی مد میں آئے گا۔ اللہ اکبر، میں دعوت فکر دوں گا۔ ہاں، اس میں نا دو باتیں جو مجھے حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں اور ایڈ کرتا جاؤں۔ یہ ابھی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، شبینہ ہوتا ہے جی ادھر کے نہیں؟ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور اس آخری عشرے کے اندر آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، بہت ساری مساجد میں جو ہے نا وہ محفل شبینہ ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا چلیں ایک بات میں قرآن پہ عرض کر جاؤں، ہم اس سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن اب رکھا ہے صرف قسمیں اٹھانے کے لیے، ہم نے قرآن رکھا ہے باری میں سجانے کے لیے، چنگے پیسے لا کے قرآن لے کے آنے، چنگا غلاف چاڑنے ہوتے، چنگی سونی الماری تے ریل بنانے تے پورا سال پھر قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو بندہ سال میں 2 مرتبہ قرآن نہیں پڑھتا، اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دا نا ایک مرید سی، اے بزرگ بیٹھے نے سادے جنہاں قرآن نہیں پڑھیا، عمر دے اس حصے وچ نے کہ قرآن ہن نہیں پڑھ سکتے، کوشش کرنی چاہیے۔ تے بابا فرید الدین گنجے شکر دا نا آپ دا ایک مرید سی، تے عمر سی وڈیری، تے بابا جی دے کول آیا، کہنے لگا حضور قرآن نہیں پڑھ سکدا، تے ہن دسو میں کی کراں، آخری ویلا ہے، سکھ بھی نہیں سکدا، تے کوئی حل دسو۔ آپ نے فرمایا تو پڑھ نہیں سکدا، روزانہ قرآن دی زیارت تے کر سکنا ہے، قرآن دی زیارت تے کر سکنا ہے نا، قرآن کھولیا کر۔ ہن انہاں بابا جی نے کی شروع کیتا، انہاں قرآن کھولنا تے قرآن کھول کے آکھنا ایتھے بھی جو آکھیا ہے میرے رب آکھیا ہے تے سچ ہی آکھیا ہے، ایتھے بھی جو آکھیا ہے میرے رب آکھیا ہے تے سچ ہی آکھیا، ایک لائن تے انگلی پھیری جانا، ایتھے بھی جو آکھیا ہے میرے رب آکھیا تے سچ ہی آکھیا ہے، ایتھے بھی جو آکھیا ہے میرے رب آکھیا تے سچ ہی آکھیا۔ پورا قرآن پاک انج پڑھ چھڑیا، قرآن پاک پڑھ لیا نا جدوں تے جا کے نا تے اپنے پیراں نوں بابا فرید الدین گنجے شکر نوں کہن لگا حضور جو مینوں آوندا سی میں پڑھ لیا، میں ہر لائن تے یہی آندا رہا، اے جو بھی آکھیا میرے رب بھی آکھیا تے سچ ہی آکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بڑے خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا ادا تینوں اللہ صلہ دے گا، اللہ تینوں ادا صلہ دے گا۔ دیہاڑے 4 گزرے تے بابے ہوری فوت ہو گئے، بابے ہوری فوت ہوئے تے خواب دے اندر نا بابا فرید الدین گنجے شکر نوں ملے، فرمایا سنا کی بنیا؟ انہوں نے کہا جی وہ جڑا جملہ سی نا، وہ جڑا قرآن تے انگلیاں پھیر کے آندا سا کہ ایتھے بھی جو آکھیا میرے رب نے آکھیا تے سچ ہی آکھیا، رب نے او دے بدلے ہی میرا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بناؤ یار، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں اعتکاف ہوگا تقریباً ہر مسجد میں، اور یہ مسئلہ یاد رکھ لیا جے، بڈھے بھی تے جوان بھی تے چھوٹے بھی،
ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲਾ, ਪਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਸਕੂਲੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਧਰਨਾ? ਇਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਧਰਲੋ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੈ کہ یا اللہ معاف کرے گا تو پھر اٹھنا ہے، معافی دے گا تو پھر اٹھنا ہے۔ یہ 10 دن دا دھرنا ہے اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اے پورے پنڈ واسطے مسئلہ یاد رکھیا جی، سنت علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پنڈ وچوں کوئی بندہ بھی اعتکاف تے نہ بوے تو سارا پنڈ مجرم ہوئے گا۔ اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھا، پھر ماشاءاللہ جامعہ مسجد ہے، ایک بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو سارا پنڈ مجرم ہوئے گا۔ اس واسطے کوشش کرو اعتکاف زیادہ تو زیادہ جتنے بھی دوست نے، اور میں امید کراں گا کوئی ایسے صاحب ثروت اللہ تعالیٰ کسی نو یہ توفیق عطا فرمائے تو جتنے لوگ اعتکاف بہن نا، کوئی انہاں دی سحری چک لو، کوئی انہاں دی افطاری دا بندوبست چک لو، خدا دی قسم رب بڑا اجر دیندا جے، اللہ بڑا اجر دیندا جی۔ اے بھی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے پروڑیاں دی خدمت کرو، اللہ دے مہماناں دی خدمت کرو۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، اور لازمی جو ہے نا اعتکاف کے لیے بیٹھے، کم از کم ایڈا وڈا پنڈ ہوئے تے 5-7-10 بندے تے معمولی گل ہے، 10 بندے تے معمولی گل ہے، ہونے چاہیے نے، چلو جتنے بھی ہون بہرحال۔ تو اعتکاف جو ہے نا اس میں بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 دن کا سنت اعتکاف کرتا ہے اور جب اعتکاف سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے پہلے دن بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ لوگوں کی گوش گزار کی ہیں، کوشش کریں، جب تک عمل نہیں نہ کریں گے اپنائیں گے نہیں۔ گلاں بڑیاں سن لیاں، وہ صابر سردار نے آکھا نا 100 ہاتھ رسا تے سر تے گنڈ، سمجھن واسطے ایک بڑی تے نہ سمجھنا ہوئے تو دفتراں دے دفتر تھوڑے نے، سمجھن واسطے ایک ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو مصارف ہیں ان میں غرباء آ جاتے ہیں، ضرورت مند آ جاتے ہیں، مساجد آ جاتی ہیں، مدارس آ جاتے ہیں، جہاد کے لیے جانے والے آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جتنی ممکن ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے، میرے اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم یہ جو بیٹھے ہیں تیرا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا کریم ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے حاجی ماسٹر منظور صاحب، ان کے والدین کے اصالے ثواب کے لیے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے۔ مبارکباد پیش کروں گا شیخ جمیل صاحب، شیخ سلیم صاحب اور ان کی جو جتنی بھی ٹیم، جتنی بھی انتظامیہ، مسجد کے جو کمیٹی ہے یا اہل علاقہ، جنہوں نے یہ پورا مہینہ ہر اتوار کی اتوار درس قرآن کا یہ اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اللہ آخرت کا توشہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مالک تیرے فضل سے، تیرے کرم سے بیٹھے ہیں، یہ سب تیرے کرم سے ہے، یہ سب تیری مہربانی سے ہے، تیرے فضل سے ہے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے نماز فجر با جماعت پڑھی، اس کے بعد تیرے قرآن سے کچھ باتیں لے کے، کچھ گوش گزار کی، کچھ کہیں، کچھ سنی، الہ العالمین سب ہمارے لیے ذریعہ نجات و شفاعت بنا دے۔ اس تمام کا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے حضور کی جمی امت کو ثواب عطا فرما، خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام المومنین حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شہدائے بدر اور
ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما اللہ ان مقدس ہستیوں کے توسل سے میرے آقا علیہ السلام کی جمی امت کو ثواب عطا فرما، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما، ماسٹر منظور صاحب ان کے والدین اللہ ان کی بخشش فرما، ملک جمیل صاحب کی زوجہ اللہ ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، ان کو وہ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، چودھری شہزاد صاحب کی والدہ محترمہ اور اس مسجد سے تعلق رکھنے والے، پیار کرنے والے، اس مسجد کو بنانے والے، سجانے والے، آباد کرنے والے، اس کے نمازی، اس کے معاونین، اہل علاقہ جتنے دنیا سے چلے گئے، میرے مولا سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں میں صلہ عطا فرما، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، میرے مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، یہ ماہ سیام، یہ ماہ رمضان، یہ تیری رحمتیں جاری و ساری ہیں، اللہ ہمیں بھی رحمتیں عطا فرما، الہ العالمین یہ عشرہ ثانی دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین آخری عشرہ اتقم من النار کا ہوگا، جہنم سے آزادی کا ہوگا، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمانا، میرے مالک قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جو حق ہے وہ نہیں ادا کر سکے، پر مولا ہمارے اعمال پہ نہ جانا، اللہ اپنے کرم کو دیکھنا، اپنے محبوب کی رحمت کو دیکھنا، اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے، اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، اس کے معاونین کو برکتیں عطا فرما، رب جن دوستوں نے یہ درس قرآن کی اس محافل سجانے میں اہتمام و انصرام کیا، اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم